السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر الذین یؤمنون بالغیب۔ بلا شبہ، میں اس کا ترجمہ کرتے جا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، دیکھے نہیں سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ کیا؟ اس کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے، دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیا جائے، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے۔ کیا؟ خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان معتبر نہیں ہے، مرتے وقت ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے، اس وقت عذاب کے فرشتے نظر نہیں آ جاتے، اس وقت کہ جب تک عذاب کے فرشتے نظر نہیں آ جاتے، اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان لانا اس وقت معتبر نہیں ہے، یعنی اعتبار نہیں رکھتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، کیونکہ ہم جو ہے موت کے گھڑی میں ہے، موت کے وقت ہے، ہمارا روح نکلنے کا وقت ہے اور ہمیں فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس وقت اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، تو وہ ایمان ہمارا معتبر نہیں ہوتا ہے، اعتبار نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ ہم عذاب کو دیکھ چکے ہیں۔ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے، وہ معتبر ہے۔ عذاب کو دیکھنے سے پہلے، دوزخ جنت کو دیکھنے سے پہلے اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے معتبر ہوگا، وہ ہمارے لیے اعتبار کی بات ہوگی۔ تو ہمیں عذاب کو دیکھے نہیں سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے۔ کیا؟ عذاب کو دیکھے نہیں سے پہلے ہم کو ایمان لانا ہے۔ فلما بکم ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا وراء آباؤنا بأسنا، یعنی سوا ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا، سوا ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا، جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر وہاں کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے، یعنی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذین آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں،
اور میں مسلمانوں میں سے ہوں مگر اس کے اس وقت کے اقرار نے اس کو نہ بچایا اس وقت کے اقرار نے اس کو نہ بچایا اور دنیا و آخرت کا عذاب اس کو چکھ لیا اس نے دنیا اور آخرت کا عذاب اس نے چکھ لیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو کہا جاتا ہے کہ دیکھنے سے پہلے ایمان لانا ہے۔ فرعون نے جب وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، کشتی ڈوبنے لگی، تب اس نے جو ہے وہ جب ڈوبنے لگی فرعون، تب وہ جو ہے ایمان لاتا ہے۔ تو اس وقت کے ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، اعتبار نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کو کوئی مصیبت یا پریشانی آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو لانا ہے اور ایمان میں آنا ہے، کیا؟ اور ایمان سے رہنا ہے۔ وَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ سوا اللہ نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، اللہ نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دیکھنے اور اس کی آواز سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے، کیا؟ عذاب کی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس عذاب کو نہیں سناتے ہیں انسان کے سوا ہر چیز جو ہے اس کے عذاب کو سنتے ہیں، کیونکہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کیسے سنائیں گے؟ اس لیے اس سے چھپا کر رکھے ہیں۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو بے ہوش ہو جائے جیسا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لیوے تو بے ہوش ہو جاوے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو میں آپ کے سامنے چند باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دے بلکہ دکھا بھی دیے چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فرق نہ آتا تھا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستو میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان سے محفوظ رکھے، اور بری نظروں سے، بری باتوں سے، بری کاموں سے، غلط کاموں سے، جھوٹ سے، چغلی سے ہم تمام حضرات کو بچائے رکھے، اور جوا شرابی سے ہم لوگوں کو بچائے رکھے، حفاظت میں رکھے، اور جو جوا شرابی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے کہ وہ بھی جوا شرابی سے جو ہے باز آ جائے اور اپنے پابندی کے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ مسلمین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔